جس طرح آج احمد رضا صاحب کی شادی ہے اور شاید مجھے لگتا ہے کہ کل ولیمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی مبارک ہوئی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوئی۔ آپ کی عمر تھی 25 سال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب اس آیت کریمہ میں جس شادی کا ذکر ہے وہ شادی اس انداز سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر خود نکاح پڑھایا۔ اس لیے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کہتی تھی، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے حضور کو آپ سے محبت ہے، ہم جانتے ہیں کہ محبوب آپ کو زیادہ پیار دیتے ہیں، آپ سے زیادہ محبت ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے کہا تھا، اے اللہ میں اپنی تمام بیویوں میں انصاف کرتا ہوں، برابری کرتا ہوں، لیکن یہ ایک دل کا جو میلان ہے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ حضرت زینب فرماتی تھی، تم جتنی ہو تم سب کا نکاح زمین پر ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے کہ میں زینب کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر خود پڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی خوشی میں ولیمہ کیا۔ آج ہم بھی ولیمہ کرتے ہیں جب ہماری شادی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا، اور ولیمے میں کیا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح کرائی اور اس کا سالن بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ولیمہ تھا وہ گوشت روٹی تھا۔ سب سے مہنگا ولیمہ محبوب کا یہی تھا۔ صحابہ کرام فرما رہے تھے، آج محبوب کے ولیمے پہ جائیں گے اور پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے۔ بڑے شوق سے آئے، بڑے جذبے سے آئے، اور صحابہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے پر آ کے دعوت کھائی۔ دعوت کھانے کے بعد صحابہ کرام دعوت کھا کے چلے گئے، اور کچھ صحابہ ایسے تھے جو دعوت کھانے کے بعد پھر اسی جگہ پر بیٹھے رہے۔ اب کیا ہے، جیسے ہماری عادت ہے، بے کھانا کھا لیا ہے، اب وہ چار دوست مل گئے ہیں، کوئی کہاں سے آیا کوئی کہاں سے آیا، اب مل بیٹھ کے اب وہ گپے شپے لگاتے ہیں، اس روٹی کو کیا کرتے ہیں، ہضم کرتے ہیں۔ اب وہ صحابی بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے گئے، گپے لگا رہے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے دیکھا کہ ابھی یہ بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز نے تکلیف پہنچائی۔ آپ کا مطلب تھا کہ صحابی چلے جائیں، کھانا تو کھا لیا ہے، اب کس لیے بیٹھیں گے، یہ چلے جائیں اور میں اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤں۔ تھوڑی دیر گزری، پھر آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس چلے گئے، لیکن محبوب نے تو برداشت کر لیا، لیکن آسمانوں پہ بیٹھے رب کو یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ زمین پر میرے محبوب کو کوئی بندہ تکلیف پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور صحابہ کو کہہ دیا، آج کے بعد، آج جو ہونا تھا ہو گیا، آج کے بعد کوئی بندہ بھی جب محبوب بلائے اور وہ آئے، کھانا کھائے، کھانا کھا کے فوراً چلا جائے اور فضول وہاں بیٹھ کے گپے شپے نہ کے، اس طرح سے ہمارے محبوب کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ، ہمارے ہاں کل بھی ایک ولیمہ ہوگا احمد رضا کا، مجھے نہیں پتا کہ یہاں کا کیا رواج ہے۔ ہمارے ادھر شجاع آباد میں، ملتان میں، وہاں تو یہ رواج ہے کہ ولیمے پہ بلایا جاتا ہے، دعوت پہ، پھر وہ کھانا کھلا کے پھر وہ سامنے ایک بندہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جی نیندرا ہے، جی نیندر دے کے جاؤ۔ اگر کوئی بندہ نیندر دے کے نہ جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی رشتہ داری کیا کر گیا ہے؟ ختم۔ اس کے ساتھ برادری کیا ہے؟ ختم۔
किसी मेरे भाई को इस बात का इल्म नहीं है कि ये जो हम नेंद्र के पैसे ले रहे हैं ये हम सूद ले रहे हैं। आप कहेंगे कि वो सूद कैसे? मैंने अपने बेटे की शादी की और मेरे बेटे की शादी पे मलिक साहब आए और उसने आके 1000 रुपया नेंद्र दी। अब साल बाद 6 महीने के बाद मलिक साहब के बेटे की क्या है? शादी है। अब मैं कितने दूंगा? अगर मैं वही 1000 वापस दे आऊं तो इसका मतलब है ये आगे बिरादरी रखना नहीं चाहता। समझ आ रही बात कि बात यहां क्या हो गई है? खत्म। भाई मेरा दिया हुआ 1000 जो मुझे वापस कर गया है ये अब आगे हमारे साथ नहीं चलता, बात यहां खत्म करना चाहता है। हाँ 1500 देगा तो बात आगे। लिया 1000 था, इसने 1000 दिया था और वापसी कितने ले रहा है? 15। ये तो बिल्कुल साफ सूद है भाई। 1000 लेके 1500 लेना, 2000 दे के 2500 लेना, 3000 दे के 5000 लेना। और सूद क्या होता है? हराम खा रहे हैं और हराम खिला रहे हैं, सूद दे रहे हैं और सूद ले रहे हैं। एक शादी में मैं गया क्योंकि मैं बाहर रहा हूं, पढ़ता रहा हूं। वो हमारे करीबी रिश्तेदार थे, उन्होंने मुझे नहीं देखा हुआ था और मैंने उनको नहीं देखा हुआ था। घर में और कोई बंदा नहीं था शादी में जाने के लिए, वलीमा था, मैं चला गया। अब मैं वहां बैठा हूं, मैं शायद कोई आएगा मुझे खाना देगा, लेकिन मुझे किसी ने खाना ना दिया। वो मुझे बाद में थोड़ी देर बैठने के बाद पता चला कि वो उधर रिवाज था कि वो बिठा के नहीं खिलाते थे, वो खाना और रोटी भर भर के देते थे। शायद इधर भी होगा कि वो एक देचकी लेके आते थे, उसमें सालन डाल देते थे और फिर इतनी सारी रोटियां भी उठा के देते थे। इतने में एक औरत आ गई, उसने आके 1000 रुपया दिया और कहा कि मुझे रोटी दो। उन्होंने कहा पागल हो गई है, 1000 रुपये का आपको गोश्त रोटी मिलेगा? उसने कहा तुम तो 1000 दे गए थे, मैं वही 1000 लेके आई हूं। उन्होंने कहा 2000 लेके आएगी फिर खाना मिलेगा। उस माई की उन्होंने बेइज्जती भी की और उसको 1000 के बदले में खाना और रोटी भी बिल्कुल नहीं दी और उसको वापस कर दिया। और जब मैंने ये नज़ारा देखा और जब मैंने ये बात देखी, मैं खामोशी से उठा। वैसे मुझे किसी ने सलाम नहीं किया था, किसी को क्या पता ये कौन आया बैठा है। उन्होंने समझा शायद को मौलवी साहब आया बैठा, कहीं मसीह जो है, कहीं मदरसे जो मौलवी आए, भूखा उसी खाना रेड। मैं उठा और जूती पहनी और मैं चला गया। आप खुद अंदाजा लगाओ, ये दावत है। फिर दावत है वलीमा। दावत, अगर आप अल्लाह के नाम की दावत करो, उस पे आप पैसे लेते हो? कौन पैसे लेता है? कोई भी नहीं लेता, क्योंकि दावत है। तो ये वलीमा भी दावत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमारे महबूब ने शादी की और शादी के दूसरे दिन आपने क्या की? दावत वलीमा। सहाबा इकराम को बुलाया और सहाबा इकराम को खाना खिलाया, लेकिन किसी सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नेंद्र के महबूब ने बकरा बनाया है, वो इतना तो हमारा हक बनता है ना, बकरे के पैसे तो दे जाएं, है कि नहीं देने चाहिए थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम नहीं दी, खुद अमल करके अपनी उम्मत को समझाया है, अपनी उम्मत को बतलाया है कि जब दावत करनी है तो दावत पर पैसे नहीं लेने। वो जो हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं कि ये एक किस्म की हेल्प है, ये क्या है? ये हेल्प है। और ये जो अभी मेरे ऊपर पैसे डाले हैं, इसको भी कहते हैं ये हेल्प है। ये कोई हेल्प नहीं, ये आप लोग हमारी बेइज्जती करते हैं। ये खुसरों पे भी यही डाले जाते हैं, और जब हम अल्लाह और उसके रसूल का बयान करें फिर भी वही हाल है। कुछ तो फर्क हो भाई, कुछ तो फर्क हो। जैसे शेख साहब फरमा रहे थे, कुछ तो फर्क हो कि ये किस चीज की महफिल है, ये बंदा क्या बयान कर रहा है? अल्लाह और उसके रसूल का फरमान बयान हो रहा है। आप क्या कहते हो कि ये मुझे प्यारे नहीं है, और मैंने जो बंद करा दिए मुझे नहीं चाहिए, मुझे भी चाहिए। लेकिन मैं अगली बात जानता हूं, अगर मैं जानने के बावजूद भी खामोश बैठ जाऊं, अपनी आंखें बंद कर दूं कि मेरे ऊपर डाले जा रहे हैं, मेरे ऊपर डाले जा रहे हैं, अब ठीक है, किसी और जगह पर जाकर फिर क्लास लगा दूं। आप दीन समझो, दीन सीखो, ये कोई तरीका नहीं। अगर कोई मेरी हेल्प करना चाहता है, अगर कोई मेरी मदद करना चाहता है, अभी तकरीर खत्म हो जाने के बाद आए फिर मुझे मिले और मेरी जेब में डाल दे,
کوئی نہیں آئے گا اور کوئی نہیں ملے گا اور کوئی جیب میں نہیں ڈالے گا، یعنی ادب، احترام اور عزت کے ساتھ آ کے کوئی نہیں دے گا۔ یہ جو طریقہ ہم نے سیکھا ہوا ہے عزیز بھائیوں، آپ چاہے ناراض ہو جائیں لیکن یہ غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ یہ تعلیم نہیں دیتی۔ کل ولیمہ ہے، احمد رضا صاحب، یہ ان کے جو والد صاحب بیٹھے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا، اگر آپ نے اتنا خرچہ کر ہی دیا ہے، اگر آپ نے یہ محفل سجا ہی دی ہے، اگر آپ نے ہمیں اتنے دور سے بلا ہی لیا ہے، تو پھر اب قرآن بیان ہو رہا ہے، اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ سن رہے ہو، یہ سود ہے۔ اگر آپ سننے کے باوجود بھی، محبوب کا حکم سننے کے باوجود بھی اگر صبح بھی پھر آپ نیند نہیں لیتے ہیں تو پھر آج اس رات کے پروگرام کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ حقیقت ہے، جرت کا مظاہرہ کریں آپ۔ آج یہ سنت آپ رائج کر دیں، آج آپ اپنی برادری میں آپ پہل کر دیں، کتنا نقصان، کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ شیطان کہے گا اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا، میں نے لاکھوں دے رکھے ہیں، میں نے کروڑوں دے رکھے ہیں، وہ سارے کے سارے رہ جائیں گے، وہ سارے کے سارے ایک بار میں لے لیتا ہوں، چلو پھر اگلی بار میں بیٹے کی شادی کروں گا پھر نہیں لوں گا، ہرگز نہیں۔ ایک مومن، اس کا ایمان کا تقاضا یہ ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب ایک مومن کو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دی جائے تو آگے سے وہ کیا کہتا ہے؟ سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، میں نے سن لیا ہے، اب میں اپنے محبوب کی اس بات پہ کیا کروں گا؟ عمل کروں۔ ولیمے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر 3 آیات پڑھی ہیں، جو نکاح کا خطبہ ہوتا ہے اس میں 3 آیات پڑھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور اس پہلی آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جب تمہیں موت آئے تو کم از کم تمہاری حالت اور جو پوزیشن ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ تم پکے اور سچے مسلمان ہو۔ یہ نکاح میں پڑھی جانے والی پہلی آیت کا کیا ہے؟ ترجمہ۔ اور نکاح میں پڑھی جانے والی دوسری آیت کا ترجمہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں، اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس ذات سے ڈر جاؤ جس ذات نے تمہیں ایک حضرت آدم علیہ السلام سے بنا کے پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ والارحام، اللہ تعالیٰ سے ڈرو رشتہ داریوں کو توڑنے سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت میں فرمایا ہے کہ رشتہ داری ٹوٹتی کیسے ہے۔ کبھی آپ نے، مجھے نہیں لگتا کہ شاید ان نکاح کی آیات کا ترجمہ سنا ہو۔ اگر ہمیں نکاح میں پڑھنے والی آیات کا صحیح معنی میں ترجمہ آ جائے، میں کہتا ہوں اس نکاح میں جو 2 جوڑے جڑتے ہیں وہ قیامت تک نہیں ٹوٹ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اپنی رشتہ داریوں کو توڑو نہ، توڑنا نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طریقہ بتایا ہے جس طریقے سے رشتہ داری نہیں ٹوٹے گی۔ تیسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ تینوں آیتوں میں پہلے یہی کہا اللہ نے، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ کیوں؟ اللہ کا خوف دل میں آئے گا پھر ہی ممکن ہے انسان کوئی عمل کرے گا۔ جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، آپ اسے جو مرضی سنا لو، کوئی فرق ہونے والا۔ اللہ سے ڈرو، کرو کیا؟ قولوا قولا سدیدا، قولوا قولا سدیدا، بات کرو سیدھی۔ اے لڑکی والو سیدھی بات کرو، اے لڑکے والو تم بھی سیدھی بات کرو۔ ایک بات ہوتی ہے سچی، ایک بات کیا ہوتی ہے؟ سچی۔ سچ کیا ہے؟ فون آ گیا میرے پاس اور میں نے اس بھائی کے پیسے دینے ہیں، مثال دے رہا ہوں۔ اب میں گھر میں کھڑا ہوں، گھر کے اندر، میں بھلا کیا کرتا ہوں؟ گھر کے دروازے سے باہر نکل جاتا ہوں اور فون اٹھا کے میں جی نہیں، میں گھر نہیں ہوں، میں گھر، اب یہ سچ ہے، اب یہ سچ ہے، گھر نہیں ہے، گھر کے باہر ہے، گھر نہیں ہے، گھر کے، ٹھیک ہے، ہاں جی میں گھر نہیں ہوں جی، اور فی الحال میں گھر نہیں ہوں جی،
آج جب میں گھر جاؤں گا پھر میں آپ کو بتا دوں گا یہ سچ ہے. پر سیدھی بات کیا ہے کہ میں گھر کے اندر نہیں ہوں, میں اپنے گھر کے باہر دروازے کے قریب کھڑا ہوں. یہ سیدھی بات ہے. سچ بولنا ہے اور ساتھ میں سیدھی بات کرنی ہے. اب دو خاندان آپس میں مل رہے گئے, لڑکے والے اور لڑکی والے. جب آپس میں اب رشتہ طے ہو رہا ہے, دونوں سچ بھی بولیں اور باتیں بھی کون سی کریں, سیدھی باتیں کریں. اے اللہ اگر ہم سیدھی باتیں کر دیں تو پھر ہمارا نکاح ہونے والا, پھر تو ممکن نہیں ہے کہ نکاح ہو جائے. لڑکے والے کہتے ہیں کہ ہم ان کو لوٹ لیں, لڑکی والے کہتے ہیں کہ ہم ان کو لوٹ لیں. ہر بندہ اپنے اپنے داں میں ہے, دل میں کچھ اور ہے اور زبان سے کچھ اور ہے. جب رشتہ دیکھنے آئے اتنے میٹھے اور کھانے 4 5 کھانے, اور پتہ چلتا تھا کہ جتنی ان کو ہم سے محبت ہے اتنی تو ہمارے خونی رشتہ داروں کو بھی نہیں ہے, اتنے تو کبھی میری ماں نے مجھ سے محبت نہیں کی. اتنا پروٹوکول, اتنی عزت ہے, اتنی میٹھی باتیں, اتنا اچھا اخلاق. اب وہ کیا ہے, اندر وہ چیز نہیں ہے, زہر بظہر وہ دکھائی جا رہی ہے رشتہ لینے کے لیے, رشتہ دینے کے لیے. اور جیسے ہی رشتہ ہو جاتا ہے 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد, جب وہی پروٹوکول نہیں ملتا, جب وہ عزت نہیں ملتی, جب وہ کھانے سامنے نہیں آتے, پھر بندہ کہتے ہیں یار پہلے کیویں نے ہون کیویں لگ دے دل چاہ گیا. سمجھ آتی بھی یہاں بھی ایسے. میں تو شوج آباد کا حال سنا رہا ہوں استاد جی, میں تو شوج آباد کا حال سنا رہا ہوں. یہاں کا مجھے نہیں پتا, میں تو زندگی میں پہلی بار آیا ہوں, مجھے نہیں پتا یہاں کیسا ہوتا ہے کیسا نہیں ہوتا. پر امید ایسی ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے ویسے ہی ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. پوری زندگی 2 بندوں کو آپس میں جوڑنا ہے, اور پہلے دن سے ہی وہ ہاتھ رکھو جو تم پھر ساری زندگی رکھ سکو. رشتہ ہوگا یا نہیں ہوگا, ختم. جھوٹ کا استعمال نہ کرو, غلط بیانی نہ کرو, ان کو دھوکہ نہ دو. اللہ سے ڈر جاؤ. اللہ بار بار اسی بات کی تلقین کر رہا کہ نکاح کا خطبہ پڑھاؤ, اور نکاح کے خطبے میں انہی 3 آیتوں کو پڑھو. انہیں پڑھ کے لڑکی والوں کو بھی اور لڑکے والوں کو بھی سناؤ کہ قولوا قولا سدیدا, بات سچی کرو, بات سیدھی کرو. اے اللہ اگر ہم سیدھی بات کر دیں تو پھر کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم, یصلح لکم اعمالکم. اللہ فرماتا ہے جس چیز کی ڈر کی وجہ سے, جن معاملات کے خراب ہونے کے خوف کی وجہ سے تو غلط بیانی کر رہا ہے نا, تو نہ کر, تو سچ بول دے, سیدھی بات کر دے. اللہ فرماتا ہے یصلح لکم اعمالکم, تیرے سارے کے سارے معاملات میں رب خود درست کر دوں. اور جان پورا لیو اللہ دے قرآن دے ایمان ہے بے شک دا ہوں ملے تھی نا جیرے والد ساج بولے سے سیدھا رسے سو خالی بے شک نال کچھ نہیں تھی بنا. اے ہون جلی شادی تھی بے نا, رشتہ دیوان یا گھنن جلے آمین, بل کیا کرنے سچ اخلاق جیڑا ہے اوہی سچا دیونے, گال جڑی کرنی ہوئی سچی کرنی, 2 نمبری نہیں کرنی. اے وال جلے ایسا گھوٹ کو بدھینے ہیں نا, بل کیونکہ سب تو ہوتا ہے نا جھوٹ, ادھر سے بھی فراڈی ادھر سے بھی فراڈی, وہ بھی اندر میں کچھ اور رکھ کے کھڑا ہے اور یہ بھی اندر میں کچھ اور رکھ کے کھڑا ہے. اب لڑکی والا کیا کرتا ہے, کیوں وہ مطمئن نہیں ہے, وہ دلی طور پر مطمئن نہیں ہے. اب وہ کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے مولوی صاحب 20 لاکھ روپیہ لکھو, 20 لاکھ. اگر اس نے چھوڑ دی تو کتنا لکھو, 20 لاکھ لکھو. اگر اس نے ہماری بیٹی کو مارا, ابھی تو بہت اچھا لگ رہا ہے, ابھی تو ایسے لگتا ہے کہ ساری زندگی خدمت کرے گا, پتہ نہیں مہینے بعد بدل جائے. لکھو, اس کو باندھو کہ اگر اس نے ہماری بچی کو ہاتھ لگایا تو پھر کتنے, پھر اتنے لاکھ. یہ ساری شرائط پھر لکھی جاتی ہیں جو ساری کی ساری شریعت کے خلاف ہے. شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا ہے. صرف شریعت محمدیہ میں حق مار ہے, حق مار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور حق ماری کتنا, کچھ ہمارے بھائی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سارا کچھ حق مار کے ذریعے دولے سے لے لو. وہ اتنا حق مار رکھ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ احمد رضا تیرا چوکھا ہے, اگو سونا کھڑا سے کھڑا
پتہ کہیں نہیں شادی تھی کہ پتہ کہیں واہ پہلے جرا دولہا ہے وہ حق مہر قبول کرے سی والی نکاح تھی سی آگے پتہ کہیں نہیں سونا ہے تو سونا کہیں نہیں زمین ہی کہیں نہیں صرف 5,000 ہے اللہ باب سستا نکاح ہے نکاح سستا کرو زنا بند تھی ویسے نکاح کو سستا کرو چاہ 5,000 جو نکاح تھی گئے تو ای میں 5 بندے سڈوا چاہ انہوں کو بلا کے روٹی کھوا کے نہ کہیں کو قرضہ چامنا پوے ہیں تو نہ پریشانی تھی میں فلانی فصل چاہ گیا میں فلانا وہ کر گیا وہ فلانا 6 مہینے 6 سال 10 سال پیسے کٹھے کرنے پونے بھی والو فریج گھرنے دی دا وال دھی دا فرنیچر گھرنے والو مشینہ گھرنے کپڑے دھونا لیا وال اس طرح گھرنے والو فلانا گھرنے والو ڈھمکانا گھرنے اگر اے والو عورت نہ گھن کے آوے والو جرا گھوٹ او دون سجا باندھے اور آدھی نہیں تھی دا ہے عجیب سسٹم شریعت نہ دی کوئی شے میرے کو نظر نہیں آتی ٹھیک ہے تساں کھل سکتے میں اندروں اپنا دل دا رومن لسنا پڑا تساں واللہ ایمان نال کوئی فوت کی چاہ گنو یا کوئی شادی چاہ گنو زندگی دا کوئی لمحہ چاہ گنو اور شریعت نال نہیں ملتا اساں مسلمانوں کو تھی کیا گئے اساں کنے ویندے پیا سکھا کیا ہے اسے کوئی بندہ دین سکھن واسطے تیار کرے کوئی بندہ اپنے آپ کو شریعت کے قریب کرنے واسطے تیار کرے کہیں آ کے 1000 بندے کو ساڑھ کے روٹی کھواؤ کہیں آ کے آپ سے دی شادی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اما جی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ انہاں خود گھارے چ کچھ پنیر بنائے میں تھوڑا جہاں پوتر کو آکے نمان محبوب کو دیتی آ کیونکہ آج والا محبوب دا ولیمہ جو ہے اور دیتی آئے ولیمے میں شامل تھی ویسے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی اب دیکھو ولیمہ کیسے ہو رہا ہے صحابہ جمع ہیں سب ہاں بھئی آپ کے پاس کیا ہے اس نے کہا جی میرے پاس کھجوریں ہیں آپ کے پاس کیا ہے میرے پاس جاؤ ہے آپ کے پاس کیا ہے میرے پاس زیتون کا تیل ہے میرے پاس زیتون ہے میرے پاس فلاں چیز وہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے دسترخوان پہ جمع ایک کو ختم کر یہ ساری چیزیں دسترخوان پہ جمع کر کے ان کی چوری بنا کے پھر سب نے مل کے کھا لی اور یہ ولیمہ ہے یہ کیا ہے ولیمہ ہے ایک شادی پہ میں گیا انہوں نے مجھے بلایا اور وہاں کا ولیمہ کیا تھا بتاؤں دولہے والے مٹھائی لے کے آئے اور جو لڑکی والا تھا اس نے بوتلیں منگائی اور سب کو ایک ایک گلاس بوتل اور ایک رسگلہ السلام علیکم ہو گئی شادی اللہ اتنی سستی اگر اتنی سستی شادی ہو جائے یہ نوجوان کیوں زنا کریں گے آپ بزرگوں کو بالکل لحاظ نہیں آتا ان نوجوانوں سے زبردستی زنا کرواتے ہو آپ وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں انہیں پتا ہے کہ ابھی ہمارے باپ کے پاس کچھ نہیں ہے انہیں پتا ہے ابھی ہماری ماں کے پاس کچھ نہیں ہے ابھی وہ فلاں چیز بنے گی فلاں بنے گی فلاں بنے گی فلاں بنے گی پھر سونا آئے گا پھر یہ آئے گا پھر وہ آئے گا وہ انہیں کہتے ہیں 10 سال لگیں گے اب یہ بچہ جوان ہو گیا یہ 10 سال رکے گا اور نیٹ کا دور ہے موبائل ہاتھ میں ہے اب یہ 10 سال رکنے دے گا تو کیا یہ باتیں آپ کو سمجھ نہیں آتی برادری کے رشتے ہیں بہن کے رشتے ہیں بھائیوں کے رشتے ہیں قریبی رشتے ہیں تو کیا یہ اتنا سارا کچھ کرنے کی ضرورت ہے آپس میں بیٹھ کے مولوی صاحب کو بلا کے نکاح پڑھا دو ایک دیگ چاولوں کی بنا دو ایک بکرا بنا دو آپس میں بہن بھائی بیٹھ کے کھا لو ولی میں پتہ نہ نیندر لو نہ کسی کو نیندر دو نہ سود لو نہ کسی کو سود دو ورنہ ہم بھی حرام کھائیں گے اور اس کو بھی کیا کھلائیں گے حرام کھلائیں گے تو اس لیے نکاح کا جو حق مہر ہے بیوی کا جو حق مہر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کیا طے نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں ایک صحابی آئی انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں میں آپ سے کیا کرنا چاہتی ہوں شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے رہے اس نے پھر کہا آپ خاموش بیٹھے رہے ایک غریب صحابی بیٹھا تھا بیچارہ جس کے پاس کچھ بھی نہ تھا اس نے تھوڑی دیر تو انتظار کیا تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے محبوب یہ بار بار آپ سے کہہ رہی ہے کہ میں نے آپ سے کیا کرنی ہے شادی اگر آپ کو ضرورت نہ ہو تو والا سادہ بیٹھے ہیں ہماری کرا دیں آپ فرمایا اچھا شادی کرنا چاہتے ہو فرمایا جی فرمایا جاؤ پھر حق مہر سونے کی مندری لے آؤ انگوٹھی لے آؤ سونے کی
اس نے کہا جی سونے کی کہاں سے لے آؤں، سونے کی نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ لوہے کی لے آؤ، فرمایا جی لوہے کی بھی، اور فرمایا جاؤ تو صحیح۔ وہ گیا بیچارہ، اسے تو پتا تھا کہ نہیں ہے، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کے واپس آ گیا، کہتے ہیں محبوب لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا اس نے، صرف ایک چادر ہے بس، قمیض بھی نہیں ہے، ایک بڑی چادر ہے جو اس نے اپنے جسم پر ڈالی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا اے صحابی یہ بتاؤ یہ جو چادر آپ نے پہن رکھی ہے اس کے علاوہ اور دوسری چادر ہے؟ اس نے کہا جی ایک ہی ہے، دوسری چادر بھی اور ساری بستی جراندہ ہوئے اندھی کلان شادی تھی ویا ایدہ بھولا تھی کہ مر بنیا یہ کو رام دا کوئی نہ دینا ہی کلو یہ کو کران دینا ہی دینا کو ہک کو چولا پاتی ودا ہوئے یا ہکا شلوار ہوئے تلو چادر بدی ودا ہوئے تو بھائی کئی شاہی نہ ہوئے کو رشتہ دیندے سارے پاسے سارے پاسے تو کوٹھیں لے دیں بال دیں نوکریاں لے دیں بال دیندار ہوئے قرآن دا حافظ ہوئے عالم ہوئے تو کوٹھی نہ ہوئے اچھے پیسے دے بینک بیلنس نہ ہوئے تو وال سارا دل بدھینا وال نہیں بدھینا۔ فرمایا بھائی چادر ہی کہیں نہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی چادر ہے جو میں نے پہن رکھی ہے، اگر آپ کہتے ہیں نا تو میں اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، ابھی میں پھاڑ دیتا ہوں، آدھی میں پہن لوں گا آدھی بطور حق مار اس کو دے دیتا ہوں۔ آپ نے نہیں نہیں پھر یہ چھوٹی ہو جائے گی، نہ تیرے کام کی رہے گی اور نہ اس کے کام کی، بس پھر تو رہنے دے۔ آپ خاموش ہو گئے اور بیچارہ صحابی یہ سمجھا کہ شاید میری شادی نہیں ہوتی۔ تھوڑی دیر بیٹھا، تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھا، ایسے جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمائے اے صحابی بات سنو، اچھا یہ بتاؤ قرآن مجید یاد آئے؟ اس نے کہا جی محبوب مجھے قرآن مجید کی چند صورتیں حفظ یاد ہیں، زبانی مجھے یاد ہیں۔ فرمایا پھر آ جاؤ، واپس آ جاؤ، آ جاؤ، کتنی صورتیں یاد ہیں؟ فرمایا مجھے اتنی صورتیں یاد ہیں، مثال کے طور پہ 20 یاد ہیں، مجھے 30 یاد ہے۔ فرمایا ایسا کرو اب میں تمہارا نکاح پڑھا رہا ہوں اس کے ساتھ، اور تمہارا حق مار کیا ہے وہی 20 صورتیں، وہی چند صورتیں جو تجھے